گاؤں کی زندگی اگر سادہ ہے تو اس میں عزت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول بھی بڑے سخت ہیں۔ جو کہانی میں آج آپ کو سنا رہی ہوں، اس میں میرے بھائی کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ہمارے پڑوسی کی بیوی کا نام تو صوبیہ تھا، لیکن اس کو صوبی کہتے تھے۔ ماسی صوبی بڑی تند مزاج عورت تھی۔ کسی سے خار کھا جاتی تو جھاڑ کے کانوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اس کی زبان گندی اور گز بھر لمبی تھی۔ غرض سارا گاؤں اس سے پناہ مانگتا تھا۔ حبیب میرا اکلوتا بھائی تھا۔ ان دنوں اس کی عمر 18 برس تھی۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر لی تو بیکار پھرنے لگا۔ والد صاحب نے امی سے کہا کہ سلیم کی پڑھائی کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کو سمجھاؤ کہ روزمرہ کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرے۔ ان کا مطلب تھا کہ سلیم اپنے مال مویشی روزانہ چرانے لے جائے، جبکہ میرے بھائی کو یہ منظور نہ تھا۔ 8 جماعتیں پڑھ کر وہ خود کو جانے کیا سمجھنے لگا تھا کہ مال مویشی کو چرانے لے جانا اپنی توہین گرانتا تھا۔ کچھ عرصہ والد صاحب اسے کھیتی باڑی کے کاموں کی طرف راغب کرتے رہے، جبکہ سلیم نے ایسے کسی کام میں دلچسپی نہ لی جس سے اس کے اجلے کپڑے پر مٹی لگ جائے، تو ابو نے ایک دوست سے کہہ کر اسے پلمبری کا کام سیکھنے پر لگا دیا۔ سلیم 6 ماہ تک یہ کام سیکھنے شہر جاتا رہا۔ اس دوران اس کے استاد نے ابو سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حبیب کو دبئی بھجوا سکتا ہوں، ذرا کام میں مہارت درکار ہوگی۔ 1 سال اسے میرے پاس رہنے دو، انشاءاللہ یہ بہت اچھا پلمبر بن جائے گا۔ سلیم 6 دن شہر میں اپنے استاد کے ڈیرے پر ہوتا، صرف جمعہ کی چھٹی کر کے وہ گاؤں آ جاتا تھا۔ اس روز بھی جمعہ تھا۔ ابو نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ سلیم کو تلقین کی کہ تم جلدی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے مسجد آ جاؤ۔ سلیم نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن لیے اور جمعے کی نماز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ مسجد والے راستے میں ماسی صوبی کا مکان تھا۔ یوں ہی بھائی ادھر سے گزرا، ماسی کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی جھانک رہی تھی۔ صبور کی عمر 16 برس تھی۔ وہ اچھی شکل و صورت کی دوشیزہ تھی۔ اس نے بھی گاؤں کے اسکول سے 4 جماعتیں پڑھی تھی۔ کبھی وہ سلیم کی ہم جماعت رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بچپن ساتھ گزارا تھا۔ بچپن کی شناسائی کی وجہ سے وہ دوڑ کر میرے بھائی کی طرف آئی اور اس سے ہم کلام ہو گئی۔ پوچھنے لگی، سلیم اب تم کیسے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جہاں بھی ہوتا ہوں، تم سے کیا سروکار، تم گھر کے اندر جاؤ۔ اگر تمہاری ماں یا کسی رشتہ دار نے تم کو باتیں کرتے دیکھ لیا تو وہ برا منائیں گے۔ کیوں برا منائیں گے؟ کیا ہم نے کسی کی چوری کی ہے؟ تم کو قسم ہے، سچ بتاؤ کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ میں شہر میں کام سیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا واپس گاؤں آ جاؤ گے؟ نہیں، دبئی چلا جاؤں گا۔ دبئی گاؤں والوں کے لیے بڑے اعزاز کی علامت تھا۔ گاؤں سے اکثر بے روزگار لوگ دبئی یا پھر سعودی عربیہ جاتے تھے۔ وہ وہاں محنت مزدوری کرتے، لیکن جب لوٹتے اپنے گھر والوں کے لیے انواع اقسام کے تحفے لاتے اور وہاں کی کمائی سے اپنے مالی حالات سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ صبور کا آئیڈیل بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا جو دبئی یا سعودی عربیہ میں کام کرتا ہو اور ریالوں میں تنخواہ لیتا ہو، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا سوٹ کیس تحفوں سے بھرا ہو۔ اس نے فوراً سلیم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جو مستقبل میں دبئی کو پرواز کرنے والا تھا۔ اب بہانے بہانے سے یہ لڑکی ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی، خاص طور پر جمعہ کے دن جب سلیم شہر سے آیا ہوتا۔ میں اس کی بےتابی سمجھ چکی تھی، لیکن اسے بے آس نہیں کرتی تھی۔ وہ جب آتی تھی پیار سے باتیں کرتی اور اس کی خاطر مدارات کبھی شربت کبھی میٹھے چاولوں سے کرتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملتی تھی، گرچہ ساری توجہ اس کی سلیم کی طرف رہتی تھی، مگر میرا بھائی لحاظ والا تھا۔ وہ شریف طبیعت تھا، گاؤں کی لڑکیوں سے دور دور رہتا۔ کوئی خود بات کرتی تو بس سلام دعا کی حد تک کلام کر کے چلا جاتا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ سلیم ایسا نہیں ہے، لیکن جب سے صبور ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی تھی، اس کی ماں کو شک ہو گیا، ضرور اس کی بیٹی کا سلیم سے کچھ معاملہ ہے، کیونکہ ہر جمعہ کو سلیم جب نماز پڑھنے نکلتا تو صبور اپنے دروازے پر کھڑی ملتی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اخلاق کے مارے اس کے آدھے سوال کا جواب دے دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میرا بھائی ماسی صوبی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ منتظر لڑکی دوڑ کر اس کی جانب آئی
آج اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جو اس نے کیاری سے توڑا تھا۔ وہ اس نے آنن فانن سلیم کے ہاتھ میں تھما کر کہا، لو اسے سونگھو، کتنی پیاری خوشبو ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ سامنے سے صوبی ماسی کے بھائی اور شوہر نمودار ہوئے۔ انہوں نے جو اپنی بیٹی کے قریب سلیم کو دیکھا تو غضبناک ہو کر اسے للکارا، اوئے لڑکے، تو یہاں ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ ان کی للکار سن کر سلیم ڈر گیا اور جو پھول صبور نے اسے دیا تھا وہ اس نے زمین پر پھینک دیا اور خود دوڑتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ ان مردوں نے زمین پھول سے اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا، کیا یہ پھول سلیم نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی، ہاں، وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا، اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ ان پڑھ گوار لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سلیم اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دی کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے۔ سلیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد ہی سے بات کی۔ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ سلیم دبئی چلا گیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھی کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ سلیم نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا اور ہر ماہ امی ابو کو پیسے بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کا خیال تھا کہ جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا صحرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ شازیہ سے بات کر لی تھی، جن کی بیٹی سے امی سلیم کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل صحیح پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ سلیم کا دبئی سے فون آیا کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ امی خوشی سے نہال تھی، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ سلیم کے لوٹ آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کروائے اور پاس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ماسی صوبی کے یہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئی۔ مبارکباد بھی دی کہ سلیم خیر سے لوٹ آیا تھا۔ جب صبور کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی، کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ تب میں اس کی جرأت پہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا، تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو جائے؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، تمہاری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی، ٹھیک ہے، آج آئی ہوں، دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسور کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح سلیم کی منتظر رہنے لگی تھی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کو اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت سلیم اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ یوں ہی وہ ماسی صوبی کے گھر کے آگے سے گزرا، اس وقت صبور چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی، یا پھر یہ اتفاق تھا۔ بہرحال اس نے سلیم کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ سلیم نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ سلیم آگے بڑھ گیا تھا، لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتے ہوئے اندر لے گئی۔ بولی، بدبخت، کس کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، خود تو مرے گی ہی۔ اس روز پانی لگانے کی باری صبور کے باپ اور بھائی کی تھی۔
یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے ذمہ دار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صبور کے لیے یہ بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں وہ بند تھی اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس کی طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے کبھی کبڈی اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو سلیم بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، سلیم سلیم ادھر رکو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی کا پٹ کھلا تھا اور صبور اس میں جھانک رہی تھی۔ بھائی تھک کر ٹھہر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر کی زنجیر کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی صوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریض تھی اور کافی موٹی تھی۔ تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر اطمینان سے سوئی تھی کہ اب بیٹی باہر نہ جا سکے گی، مگر پاگل صبور میرے بھائی کی محبت میں عاقبت اندیش ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ نہ سوچا، دوڑ کر سلیم کی طرف آ گئی۔ اس کو یوں یکا یک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا واپس گھر لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کو یہاں میرے ساتھ میدان میں کوئی دیکھ لے۔ ابا اور بھائی کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہیں، کس کا ڈر ہے، ماں سو چکی ہے۔ تم 2 گھڑی بات کر لو، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا تم کو، خدا کا واسطہ میں تمہارے لیے بہت بے چین ہوں، ایک لمحے کو بات سن لو۔ 3 سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سلیم کو اس لڑکی سے محبت نہ تھی، مگر اس کے والہانہ انداز کی وجہ سے وہ مزید گھبرا گیا کہ کہیں پاگل پن میں یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور اس کو بڑی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ میں تم سے کسی محفوظ جگہ پر ملوں گا، لیکن اب تم جاؤ خدا کے لیے۔ یہ کھلا میدان ہے، پاس پڑوس والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو بیکار بات بن جائے گی اور تمہارے رشتہ دار کلہاڑیاں لے کر میرے سر پر پہنچ جائیں گے۔ جس بات کا ڈر زیادہ ہو وہ ہو ہی جاتی ہے۔ جب سلیم یہ بات کہہ رہا تھا اسی وقت ماسی صوبی کی ایک پڑوسن ادھر آ نکلی اور اس طرف اپنی بکری تلاش کرتی آ گئی تھی۔ اس نے جو ان کو بات کرتے دیکھا تو ششد رہ گئی۔ لڑکی تم دن دہاڑے اس کے ساتھ عاشق معشوقی میں مشغول ہو، تم کو اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا بھی پاس نہیں ہے۔ ٹھہرو میں ابھی جا کر بتاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ پہلے بھی یہ قصہ سارے گاؤں میں مشہور ہوا تھا اور اب پھر تم لوگ اس رستے پر چل رہے ہو۔ جانتی ہو اس محبت کا انجام؟ وہ عورت اپنی گمشدہ بکری بھلا کر ایک نیک کام میں مشغول ہو گئی۔ سلیم پریشان حال گھر آ گیا۔ اس نے منت بھی کی کہ خالہ خدا کے لیے کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے صبور کو نہیں بلایا، یہ خود آئی تھی، لیکن وہ پیٹ کی ہلکی تھی۔ اس نے ساری بستی میں یہ بات پھیلا دی کہ سلیم صبور کو دن دہاڑے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ وہ تو میں سر پر پہنچ گئی، ورنہ آج یہ دونوں بستی سے غائب ہو چکے تھے۔ ماسی صوبی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی یہ خبر اس کے شوہر اور بیٹوں کو ضرور ملے گی اور پھر اس کے بعد کا منظر وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ تبھی آنے والی قیامت سے بچنے کے لیے وہ ہمارے گھر آئی اور سلیم کو ایک طرف کونے میں لے جا کر بولی، آج رات عشاء کے بعد میرے گھر آنا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سلیم پاگل نہ تھا کہ اس چلتر باز کے جھانسے میں آ جاتا۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ اسی وقت اپنے ماموں سے ملنے کے بہانے ساتھ والے گاؤں چلا گیا۔ ماسی صوبی نے گھر کے دروازے پر چرپائی بچھا لی۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کب سلیم ادھر سے گزرے اور وہ کب اس کو پکڑ لے۔ ایک دن ماموں کے گھر رہ کر وہ رات کو دیر سے گھر لوٹ رہا تھا کہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے بچنے کو تیز تیز چلا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکے۔ تبھی بوکھلا کر وہ راستے کے بیچ پڑی ماسی صوبی کی چرپائی سے ٹکرا گیا۔ ماسی شاید اس وقت انودگی کے عالم میں تھی۔ اچانک چرپائی کو دھکا لگا تو بوکھلا کر چیخ ماری اور سلیم کا گربان پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ خود کو چھڑاتے ہوئے چرپائی پر جا گرا۔ ماسی صوبی نے ایسا ہنگامہ کیا کہ ساتھ والے گھروں سے مرد نکل آئے۔ سبھی نے یک زبان ہو کر پوچھا کیا ہوا۔ اس نے فریاد کی
کہ اس سلیم کو حوالے پولیس کرو، شاید کہ اس نے میری بیٹی سے چوری چھپے ملاقات کا پروگرام بنایا ہوگا، تبھی یہ میری چرپائی سے ٹکرا گیا اور مجھ پر گر گیا۔ سلیم نے لاکھ کہا کہ اس کو کتوں نے بوکھلا دیا تھا، اندھیرے میں چرپائی دکھائی نہ دی تبھی ٹکرا گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تو پڑوسیوں نے بھی سن لی تھی، تبھی ان میں سے ایک نے کہا، سلیم سے تو ہم نمٹ لیتے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم نے کیوں دروازے سے باہر چرپائی بچھا رکھی تھی؟ گھر سے باہر نکل کر سونے کا کیا مطلب تھا؟ میں اپنے گھر کی حفاظت اور نگرانی کر رہی تھی، شوہر اور بیٹے گھر پر نہ ہوں اور حالات مشکوک ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچیں، گھر میں اکیلی جوان بیٹی ہے اور سلیم نے جیسے میرا گھر تاک رکھا تھا۔ ایک پڑوسی سیانہ تھا، اس نے عورت کو سمجھایا کہ تم غلط طریقے پر چل رہی ہو، یہ گزرگاہ ہے، ادھر کسی عورت کا چرپائی ڈال کر سونا بری بات ہے، بے شک دروازہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو اعتراض ہے، تم آئندہ یہاں مت سونا۔ بات بڑھانے کی بجائے ان لوگوں نے سلیم کو کہا کہ تم آئندہ عشاء کے بعد ادھر سے مت گزرنا، ورنہ ہم تم کو مجرم سمجھ لیں گے، اور پھر جانتے ہو اس لاپرواہی کا انجام۔ میرا بھائی بیچارہ جان بچا کر بھاگا اور وہ سخت مشکل میں گر گیا تھا، بنا کسی قصور کے ایک بڑی سزا اس کے لیے تیار تھی۔ لوگ انجام سے بے پرواہ بس چسکے میں اکثر ایسی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی شخص کو موت کی وادی کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا تھا، کیونکہ جب ماسی صوبی کے بیٹے اور شوہر گھر لوٹے تو کچھ بدخواہوں نے یہ بات اڑا دی۔ معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پڑوسی فساد کے خوف سے چپ تھے، کیونکہ انہوں نے سلیم کو کسی لڑکی سے بات کرتے نہ دیکھا۔ البتہ ماسی صوبی اور چرپائی والا معاملہ تشت ازبام ہو گیا۔ ماسی کے شوہر نے باز پرس کی تو اس نے سچ بات بتا دی کہ گھر کی حفاظت کے خیال سے چرپائی باہر بچھا دی تھی۔ سلیم کو رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دی تو وہ ٹھوکر کھا کر اوندے منہ چرپائی پر گر گیا تو میں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ شوہر نے آنکھیں نکال کر کہا، سلیم اتنی رات کے ادھر کیوں آیا تھا؟ وہ گھر سے ادھر نہیں آیا تھا، بلکہ ماموں کے گاؤں سے گھر جا رہا تھا کہ کھیتوں کے کتوں نے اس کو ہراساں کیا، بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی۔ بیوی کے بیان کا یقین کرتے ہوئے اس کا خاوند تو چپ ہو گیا، مگر گاؤں میں چرپائی سے ٹھوکر ایک کہانی بن گئی۔ کچھ بد زبانوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سلیم ماسی صوبی کی عزت خراب کرنے اس کی چرپائی پر جان بوجھ کر گرا تھا۔ کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سلیم اپنی ماں جیسی عمر والی عورت کے ساتھ بدنیتی کا سوچے گا۔ ان حالات کی وجہ سے ابا مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے اس گاؤں کو خیر بات کہیں جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں۔ میرے والد یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے اولاد والے ہو گئے تھے، ہم لوگ بھی اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ ہم کو اپنے گاؤں سے بہت محبت تھی، لیکن مجبوری تھی، گاؤں نہ چھوڑتے تو کل جانے کیا ہو جاتا، کیونکہ گاؤں میں اگر ایک بار کسی کی عزت خراب ہو جائے تو پھر لوگ اس کو مشکوک جان لیتے ہیں اور اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہمارا گھر بار چھوٹا، کھیت کھلیان اونے پونے ابا نے بیچ دیے، پھر ہم وہاں سے کوچ کر کے ماموں والے گاؤں میں جا کر آباد ہو گئے۔ جس روز ہم جا رہے تھے صبور اپنے دروازے میں کھڑی جھانک رہی تھی، وہ بڑی حسرت اور دکھ سے ہمیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھائی کے چہرے پر بھی افسردگی تھی۔ کاش صبور بی بی کو عقل ہوتی تو ہم کو اپنا گاؤں نہ چھوڑنا پڑتا۔ دل کی لگی ہے ہی ایسی چیز کہ جس میں عقل جاتی رہتی ہے۔ آج بھی اپنے گاؤں کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور اپنا گھر یاد آتا ہے تو دل کو ٹھیس لگتی ہے۔ ایک ہم جولی سے سنا تھا کہ صبور نے شادی نہیں کی، گھر والے مار کر پیار سے ہر طرح اسے سمجھا کر دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی میرے بھائی کی یاد میں جی رہی ہے۔ سلیم واپس دبئی چلا گیا، وقت کے ساتھ مزید ترقی کی، وہیں شادی بھی ہو گئی اور امی ابو کو بلا لیا ہے۔ میری شادی کر کے اب سب ایسے وطن سے دور ہو گئے ہیں کہ شاید ہی لوٹ کر آئیں۔ زندگی ایسے پلٹا کھائے گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔